السلام علیکم دوستو، اپنا ایم ڈی برکاتی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمیشہ آپ کے پاس نئی نئی ویڈیو آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وقى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آخر کار ان سب جان نثاروں کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کی قربانی کا وقت آ ہی گیا۔ امام قاسم کی شہادت، اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو، میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ، میں دیکھ نہیں سکتا اور میں اس جان لیوا صدمہ کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ حضرات محترم، میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دی تھی جو میرے بازو پر بندھی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کیا، اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئی اور آنکھ سے اشک جاری ہو گئی، اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی۔ امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا عمامہ امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، جاؤ بیٹا جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے۔ امام قاسم جب خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دلہا کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور روانہ کر دیتے ہیں۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے
اور پہنچنے کے بعد اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیوں، اب جس کے سر پر موت سوار ہے وہ میرے سامنے آئے اور میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی۔ کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا ہے تو حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلا، تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق دیکھ، بڑی دیر سے حضرات محترم، ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق دیکھ، بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے۔ اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلہ کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات پر بہت بری لگی، بہت غصہ بھی آیا۔ وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے؟ ابن سعد سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب و برباد کر لوں؟ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کے نازک بدن کو نہ دیکھ؟ افسوس تو انہیں پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی کے پوتے اور امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کے رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہائی یزیدی کے پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہے۔ ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں
وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملہ کے لیے آگے بڑھا، حضرت امام قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور گھوڑے سے گر گیا، اور امام قاسم نے اس لعین کے قیمتی تلوار اٹھا لی۔ اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ گھوڑا گر کر بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق کے تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلہ میں آتے رہے اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بہادر بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، او بچے، میرے بچے کو تو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے؟ ارزق غصے سے چور ہوا اور میان سے تلوار کھینچ لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑے۔ حیران کی بات تو یہ ہے، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے یہ تلوار مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے حملہ کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت قاسم نے فرمایا کہ ارزق، ہم تجھے بڑا تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، مگر تم تو بڑے ہی اناری ہو۔ تم کو اپنے گھوڑے کی پٹی کا بھی دھیان نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کی ٹنگ کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں حضرت امام قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ ارزق کا جسم دو ٹکڑا ہو گیا اور وہ لعین جہنم رسید ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ پھر حضرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہے اور یزیدی فوج کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی خبیث کو قتل کر ڈالوں۔ اسی خیال سے آگے بڑھے ہی تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیر کر تلوار اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ شیس بن سعد ملعون نے آپ کے سینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر حضرت امام قاسم نے اپنی جان کو جاں کے سپرد کر دیا اور مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام
قاسم کے مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرہ کو صاف سے صاف کیا، اٹھایا اور چہرہ پر انوار سے خاک و خون کے دھبوں کو صاف کر کے خیمہ میں لائے۔ اے ایمان والوں، اسی طرح میدان کربلا میں حضرت امام قاسم کے تینوں بھائی عبداللہ بن حسن اور عمر بن حسن اور ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی یزیدی لشکر سے جنگ کرتے ہوئے راہ حق میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔